موت ایک ایسی حقیقت ہے ان کا انکار کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا، اور موت کے آمن دے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی بندہ طبعی موت مردے، کوئی بندہ حادثاتی موت مردے، کوئی بندہ لشکر اسلام دے نال لشکر کفر دا دفاع کرندا ہویا مر ویندے، کوئی انسان بیماری وچ بیماری دی وجہ تو مر ویندے۔ لیکن موت ہر ذی روح کو آمنی ہے، وہ چاہے مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے۔ اللہ دا انکار لوگ کریں، کئی انبیاء دا انکار کریں، کئی کتاباں دا انکار کریں، لیکن موت ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی دی خلقت کی ہوئی چیز ہے کہ ان کا انکار کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی بندہ نہیں کرنا، چاہے عالم کفر ہوئے۔ مسلمان دا ویسے ہی یہ موت کا انکار نہیں کریں دے، یہ موت کو اپنے انداز دے وچ سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ موت کیا ہے اور سارا دنیا دے آمن دے مقصد کیا ہے۔ اج اساں این دنیا دے واسطے 10 تو 15 سال دا یہ عرصہ ہے کہ بندہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، 25-30 سال دا عرصہ کھیل کود، تعلیم اور کمائی دے وچ گزر ویندے، شادی تھئی بالا دی پرورش دے وچ بندہ وقت گزریندے، تعلیم دے وچ وقت گزریندے، 40 50 55 سال دی عمر وچ اگر 4 پیسے کول آ گئے کوٹھی بڑھویندے، ہن سکون دی زندگی گزرے سا، اللہ نے مال عطا فرمائے، اللہ نے کرم فرمائے، ایک اچھا جیاں اچھے شہر وچ مکان بڑھویندا پیا، آپ بھی راسا، اولاد بھی راسی، زندگی سکون دی گزرے سا، مکان بن گیا، رنگ روگن تھی گیا، رہائش کرینا پیے یا کر چکے، وقت اجل آئے، حالی کئی سال کئی مہینے نہیں گزرے، رنگ حالی لکھا کوئی نہیں، دروازے ٹوٹے کوئی نہیں، شیشے دے دراڑ نہیں آئی، لیکن پیغام اجل آ گئے، بندے ہن دنیا کو خیر آباد آ کے رب کی طرف آ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او مرد قلندر، مرد مجاہد، صوفی با صفا، عالم بعمل، محب رسول، فنا فی الرسول، عاشق رسول، جن تصوف دے اوتے بڑیاں شاندار کتاباں لکھیاں ہیں۔ ایک انہوں نے واقعہ لکھے سارے واسطے سبق ہے، اسائیں واقعہ دو سبق حاصل کروں، یہ آیات کا ترجمہ بھی ہے اور سمجھن واسطے یہ واقعہ بہت ہی بہترین ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھ گیا کہ زندگی دی حقیقت کیا ہے اور ان بعد والی زندگی دی حقیقت کیا ہے، دنیاوی زندگی عیش و عشرت، اسر اور یسر،
تنگی آسانی دا وقت گزر ویسی لیکن قبر دا ایک لمحہ بھی تنگی دا نہیں گزر سکتا۔ پر میں نے ایک علاقے دے بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ مختلف علاقے دے بڑے بڑے جڑے پاگل ہیں، مجنون قسم دے لوگ ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، انہاں کو جمع کیتا ونجے، انہاں دے وچوں جڑا سب تو زیادہ بے وقوف ہوتی ان کو بادشاہ بڑا انعام دیتی ہے۔ بے وقوفاں دی تعداد جمع تھیون پہ گئی۔ ہر علاقے دے امیر نے، ہر علاقے دے بادشاہ نے اپنے اپنے علاقے نے بے وقوفوں کو جمع کیتا، بادشاہ کو پہنچا دیتا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیتا انہاں کو انعام و اکرام دیتا ونجے، انہاں دے درمیان مقابلے چھائے ونجے۔ بظاہر جنہاں کو سب پاگل، بے وقوف اور مجنون سمجھتے ہیں، اور اب کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، کتنے عزت والے ہیں، کتنی شانہ والے ہیں۔ سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کی شان کا ہے کہ جائے حالت ایمان دے وچ ایک دفعہ بھی سونے دا مکھڑا دیکھ جدے وہ صحابی بن گئے۔ بل صحابی دی شان کیا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ادھے کلو راضی ہے، اے اللہ کلو راضی ہے۔ صحابی دی شان ہے، یہ قرآن فرمائے، محبوب کا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میرا صحابی دنیاوی زندگی دے وچ اگر اپنے ہتھاں دے نال ایک کھجور اللہ دی بارگاہ وچ صدقہ کرے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر دے، سونا خیرات کر دے، گل بھی غیر صحابی یہ صحابی دے کھجور دے اجر کو نہیں پہنچ۔ کیوں انہاں ہجرت کی تھی اللہ دی رضا دی خاطر، رشتہ داراں کو چھوڑا اللہ دی رضا دی خاطر، علاقے چھوڑے اللہ دی رضا دی خاطر، مصیبتیں اختیار کیتیاں اللہ دی رضا دی خاطر کہ رب رسول راضی کی وجہ تاکہ دنیا دی زندگی دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ فرمائیں کہ بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر گیا، بے وقوف جمع سمن پہ گئے، مختلف علاقے دے بے وقوف آ گئے۔ ایک بے وقوف جڑا بڑا ہے ان کو اپنے ایک بہترین قسم دا جواہرات موتیاں دا ہار ان کو دے دیتا، فرمایا کہ میرے طرف انعام ہے۔ بادشاہ ایک بڑے بے وقوف ہونے کی وجہ تو ایک انعام دینا چاہتا ہے، چنانچہ انہیں کھینچ دیتا، گل نال لا دیتا، چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ وقت بیمار تھی گیا، عالم بیماری اس لیے تی بڑی طبیعت بگڑتی پئی ہے، موت کا پند نیڑے لگتا پہ، زندگی ختم تھی پئی ہے، لبیک آخر واسطے وقت اجل قریب آ گئے کہ رب کو لبیک آکھے، شہید دروازے بند ہو گئے کہ ہن میرے دربار کیا دنیا دار کو نہ آمن نبھائے، ملاقاتی کو نہ آمن نبھائے، کہیں بندے کو نہ آمن نبھائے، میں کو کچھ نہیں سکون کرن دو کہ میں ہن مرن والا ہاں، دنیاوی زندگی مک چکی ہے، مایوس بھی چکا ہاں، اکھا ونجن واسطے تیار ہاں۔ جنہیں میں نے بے وقوف کو پتہ چلے نا جے کو بادشاہ نے ہار دیتا ہے، انہیں آکھیا اج بادشاہ دی ملاقات کروں، اج بادشاہ کو ونجوں، بادشاہ اج اپنے خالق کے حقیقی نال ملاقات کرنے نہ پیا ہے، پوچھوں دا صحیح کہ ان خالق کے حقیقی نال ملاقات کرنے واسطے تیری تیاری کتنی ہے؟ اج آپ ایم این اے صاحب کو ملن ونجوں ان دی ذات کے مطابق تیاری کر کے ویندے ہیں، تحفے تحائف دین کے ویندے ہیں،
مال و زر گھن کے ویندے ہیں، اپنی پارٹی دی نشانی گھن کے ویندے ہیں، اپنے محب ہومن دی نشانی گھن کے ویندے ہیں۔ اسا تیری پارٹی دے سچے کارکن ہیں، تیری پارٹی دے ورکر ہیں، اے اسا توفہ گھن کے آئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کو ویندے دروازہ کھڑکیں دے، درباری آدم بادشاہ ملاقات نہیں کرے گا۔ انہیں کہ بادشاہ نال میں ضروری ملاقات کرنی ہے، بادشاہ کو ملنا ضروری ہے، کہیں نہ کہیں صورت، کہیں نہ کہیں طریقے میری ملاقات کریں مجھے۔ درباری بار بار گیا، بادشاہ نے انکار کیتا، لیکن بالآخر انہیں کہا حضور وہ دروازہ نہیں چھوڑے گا، ملاقات کے بغیر وہ نہیں مجھے چاہتا۔ بادشاہ نے کہا چلو آمن دو۔ چنانچہ وہ بے وقوف جڑا کچھ سال پہلے بے وقوف بن کے انعام کھین کے چلا گیا ہے، آج یہ بادشاہ کیا حال ہے، حال احوال کی میں ہے، صحت کی میں ہے، زندگی کی میں گزری۔ انہیں کہ ہن زندگی تمام کی چکی ہے، حال خراب ہے، ہن رب کو لبیک آخر والا ہاں، موت نیڑے ہے، دنیا چھوڑنے والا ہاں۔ انہیں کہ بادشاہ سلامت گھر کو چھوڑ کے تجھے گھر تیاری ہے، اُدے گھر ویندے پہ ہوئے، اگلے گھر دے وچ مسکن کرنا ہوئے، اگلے گھر کو من کے سجاونا ہوئے۔ اے نہ سوہا اتنا کچھ سال رہے اتنا صدیاں رہنا ہے، نہ سوہا اون گھر واسطے تیاری کتنی کیتی ہوئے۔ کیا بات ہے، وہ جڑا گھر ہے نہ اتھا نوکر ہونے، نہ اتھا چاکر ہونے، نہ خدام ہونے ہیں، نہ سواریاں ہونی ہیں، نہ لائٹ ہونی ہے، نہ پانی ہونا ہے، نہ بستر ہونے ہیں، نہ لونڈیاں ہونی ہیں، نہ دسترخوان ہونے ہیں، نہ سوہا بادشاہ سلامت وہ گھر کو تسا کتنا سجایا ہوئے، کتنی تیاری کی ہوئے۔ بادشاہ دے اکھی جو ہنجو آ گئیاں، یار میں دنیا دے رنگینیاں وچ مبتلا رہیا ہاں، میں دنیا کو سجیدا رہیا ہاں، دنیا دی بادشاہت کردا رہیا ہاں، میرے وہم و گمان اے ہے کہ اے سلطنت میرے کول رہنی ہے، اے کرسی میرے کول رہنی ہے، اے بادشاہت میرے کول رہنی ہے، وزارت میرے کول رہنی ہے، اے نوکر چاکر میرے کول رہنے ہیں۔ میں دہی خام خیالی دے وچ رہ گیا ہاں، اے اج میں کو پتہ لگتا پے اے زندگی دھوکا ہے، اے دنیا دھوکا ہے، اے شام تھی گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، ہن تو میں دنیا کو چھوڑنے والا ہاں۔ اے لوگ میں کو کفنا کے آوے سے قبر میں کلا چھوڑا سے۔ فرمایا بل دسا قبر واسطے تیاری کتنی کی کہ تیاری نہ بالکل کوئی جی میں آپا ہے، نہ رب کو سجدہ کرنے دا ٹائم ہے، نہ موت یاد ہے۔ اسا دیکھو مرن والا مر گئے، جائیداد ہے، جائیداد دے وچ بابے دا حصہ ہے، اما دا حصہ ہے، بیوی دا حصہ ہے، بیٹی دا حصہ ہے، بیٹے دا حصہ ہے۔ کہ مرن والیا تو جمع کر گیا ہمیں، تو اتنا مال بنا گیا ہمیں۔ شیخ سادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے بندہ کتنا احمق ہے، کتنا بے وقوف ہے کہ دنیا دا مکان خود پڑے گا ہے، لیکن رہائش پذیر دوسرے لوگ قبر دے وچ امتحان ہی دے بڑا ہے، لیکن اگر قبر دے وچ امتحان ہی دے بڑا ہے ایش و عشرت نے پچھلے کرے سے اپا رہوں ضرور لیکن راہی بن کے رہوں۔ راہی دا مطلب ہے کہ مسافر بن کے رہوں کہ آج ہے کل نہ ہو سو، کل ہے پرسوں چلے ویسو، ایک نہ ایک دی دنیا کو خیر آباد آکھیں۔ جن میرے بادشاہ نے آکھا نا میں کوئی تیاری نہیں کی تھی، کوئی میرا معاملہ نہیں، بلکہ بالکل ہن حالات ختم تھی چکے ہیں، ہن اتنی مہلت نہیں ملتی پئی کہ اٹھی کے صحیح طرح سجدہ کر سکا، رب کی نماز پڑھ سکا، رب کا شکرانہ ادا کر سکا۔ ہن دا جسم دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ خود اٹھی کے وضو کر گنا، کلام الہی دی تلاوت کر گنا، بالکل جسم نڈھال تھی چکے، نہیں تھی چکے، کمزور تھی چکے۔ جے ویلے اتنا آکھے نا بے وقوف نہ کہ بادشاہ سلامت کچھ عرصہ پہلے تساں سلطنت دے وچ اعلان کیتا ہوے بے وقوفاں کو جمع کرو، انہاں وچ وڈا بے وقوف میں کو بنایا ہوے
آکھا ہوے کہ بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف ہے، لہذا چھوٹے کو انعام وزیرہ مشیرہ کو دیوایا ہوے، بڑے کو انعام خود دیتا ہوے، بادشاہ سلامت میں آدم میں تو ود کے بے وقوف تو سکی ہے۔ کہ تساں اپنا ہار واپس گنو کہ میں اکھاں دی تیاری کرے رہی ہوں، میں کو لوگ دھوکا جا دے رہے ہیں، بے وقوف آ دے رہے ہیں، قبلہ آ دے رہے ہیں، دیوے آ دے رہے ہیں، میں دنیا دے وچ رہندے ہوئے دنیا دی ضرورتاں جتنی ہن انہاں کر رہی ہاں، دنیا کو میں اپنی مجبوری نہیں بنایا، دنیا کو میں اپنا مسکن نہیں بنایا۔ بادشاہ سلامت اے اپنا ہار واپس گھن، اے تو پا تو اپنے وزیرہ مشیرہ کو پوا، میں کو نہ تیرے ہار دی لوڑ ہے، نہ تیری لوڑ ہے، نہ دنیا دی لوڑ ہے، نہ دنیا دارہ دی لوڑ ہے۔ جڑ ویلے ہار واپس آیا نا، پہلے تو کچھ روندا پیا ہے بادشاہ، بل جڑ ویلے ہار تو واپس آیا آکھے میں جے کو بے وقوف سمجھا ہمیں، پاگل سمجھا ہمیں، جڑا ای حالت میں ہے میں کو بے وقوف بنا گئے، کاش کے بندہ کچھ دن پہلے جنہا ہار کھل گیا ہے وہ جوار اپنی حقیقت میری حقیقت نساویدہ میں کو محلت مل گئی ہے، میں اللہ کا شکرانہ ادا کرا ہاں، اللہ کی نماز پڑھا ہاں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرا ہاں، اللہ کو راضی کرا ہاں، دنیا کا ہی ہے لیکن یہ دنیا ختم کی گئی ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے، ہن کے ہار کہہ کم دے۔ تے دوستو یہ جڑا ہار ہے نا سارے کول یہ سارے ساواں دی مالا ہے، یہ جڑے ساہ چل دے پے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، فرمائے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تساں انہاں لوگاں دی طرح نہ تھی وجائے کہ جڑے اللہ کو بھول گئے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں۔ اج ساڈا حال ہے کوئی نہیں، ہر بندہ اپنے گربان چھاتی پاوے، ہر بندہ سویر تو گھر کے شام تکر جو کوئی کارنامے سر انجام دے دے اور غور کرے کہ آیا کہ میں زندگی صحیح گزرے گا، زندگی صحیح گزرتی پئی ہے، رب کی فرما برداری میں گزرتی پئی ہے یا نا فرمانی میں گزرتی پئی ہے، رب سو راضی ہے یا کوئی نہ اصلا رب کو نہیں دے دے۔ رب تبارک و تعالی دی ذات کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے رب او ہے جڑا تہاڈی شارت تو بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا تہاڈی غربت تہاڈے حالات کو بھی جاندا، تہاڈی غربت کو بھی جاندا ہے، تہاڈے رزق کو بھی جاندا ہے، رزاق کو ہے۔ تساں ایک دفعہ بھروسہ نہ کرو، تساں یقین نہ کرو، او رب دے بھروسہ کر کے جویں جٹ اپنی زمین دے وچ بیج چھٹ کے رب دی ذات سے توکل کر کے آوندا ہے، پانی لیندا ہے، لیکن 6 مہینے دے بعد جے ویلے فصل دیندا ہے رب دا شکر ادا کردا ہے۔ یار رب او ہے کہ جڑا تیرے دانے مٹی میں تو سٹ ہے تو تے کو رزق دے سکدا ہے۔ رب تبارک و تعالی تو اوندا بندہ ہے، تو اون دی مخلوق ہے، تو اوندا عابد ہے، تو اوندا ساجد ہے، کہتے کو میں بھوک مرے سی او ذات۔ یقینا ساکو چاہیے ہے کہ اساں موت کو قبر کو یاد رکھیں، اساں بے وقوف نہ بنوں بادشاہ دی طرح کہ دنیا دی رنگینی وچ، دنیا دے کماں وچ، دنیا دے معاملات دے وچ اتنے مستغرق تھی ونوں، کماؤں ضرور لیکن اتنا کماؤں جتنی لوڑ ہے، اینو ہوے لوڑ تو ود کماؤں اگا حساب بھی دینا پوے، اور قبر دے وچ جڑے ونجو نہ سارے کول نیکیاں ہوویں، نہ اعمال حسنہ ہوویں، نہ اللہ کی رضا والا کوئی کم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے، اللہ مرحومہ دی بخشش اور مغفرت فرماوے۔